إن الدين عند الله الإسلام آمنت بالله صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارا جو علاقہ ہے سولاس کا، وہاں یہ بارش کی موسم کی وجہ سے کہیں چاند دکھا نہیں دیا ہے، لیکن بامبے، احمد آباد کی طرف اور بعض دوسری جگہ پر بھی کل چاند نظر آ گیا تھا، لیکن چونکہ شریعت کا حکم ہے کہ جب تک ہمیں شرعی گواہی نہ ملے دو گواہ کی، وہاں تک یہ باہر کی خبر سے ہم اپنی تاریخ نہیں بدل سکتے ہیں، اس لیے ابھی شرعی گواہی آئی نہیں ہے، آ جائے گی تو انشاءاللہ تاریخ بدل جائے گی، ورنہ آج 30واں چاند ہے، اس لیے آج چاند رات ہم مانیں گے۔ اگر کوئی گواہی آ گئی شرعی گواہی تو پھر تاریخ بدل دیں گے، ایک دن کٹ جائے گا، مطلب کہ یہ عاشورے کا دن جو ہے انشاءاللہ ہر جگہ ہمارے پورے انڈیا میں انشاءاللہ اتوار کو ہوگا، یہ اتوار نہیں وہ اتوار کو انشاءاللہ عاشورے کا دن ساتھ میں ہوگا۔ تو آج انشاءاللہ ہم چاند رات یعنی محرم شریف کی پہلی رات آج انشاءاللہ ہم منائیں گے، اور آج سے انشاءاللہ ہمارا یہ نیا سال، یہ الگ بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں اتنی جہالت ہے کہ ہمارا نیا سال کب شروع ہوتا کسی کو معلوم نہیں ہوتا۔ ہاں، انگریزی سال، نیو ایئر، یہ تو یاد رہے گا، ان کے مہینے بھی یاد رہیں گے، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، لیکن اگر کسی ہمارے مسلمان بھائی کو پوچھا جائے کہ ہمارا نیا سال کب شروع ہوتا ہے اور اسلامی مہینے کے نام بتاؤ تو بیچارہ کنفیوز ہو جائے گا۔ ہمیں اسلامی مہینے کے نام یاد ہیں، انگریزی مہینوں کے اور گجراتی مہینوں کے نام تو یاد ہے، لیکن یہ علم کی کمی کی وجہ سے آج ہمیں ہمارا نیا سال کب شروع ہوتا ہے وہ بھی پتہ نہیں ہوتا ہے، اور ہمارے اسلامی مہینے کے اسلامی نام کیا ہے یہ بھی معلوم نہیں ہوتا۔
اگر ان کے اوپر آپ ذرا غور کریں تو دیکھو یہ مہینہ جو ابھی جاری ہے ذوالحجہ کا آخری دن ہے، یہ جو مہینہ ہے وہ ہمیں قربانی کی یاد دلاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم الشان قربانی کی یاد دلاتا ہوا ہمارا یہ اسلامی سال ختم ہوتا ہے، اور محرم شریف کا جو مہینہ ہے وہ بھی امام عالی مقام امام حسین شہید کربلا، جس نے اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے اپنا سارا کنبہ اور پھر اب خود بھی اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے، لیکن نانا کے دین کو آنچ نہیں آنے دیا، تو یہ مہینہ جو محرم شریف کا شروع ہوگا وہ بھی قربانی کی یاد دلاتا ہوا شروع ہوتا ہے۔ تو اس میں اشارہ کس بات کا ہے؟ اشارہ اس بات کا ہے کہ اللہ کو قربانی بہت پسند ہے۔ سچا اور پکا اور کامل مسلمان کی شان یہ ہوتی ہے کہ ہر وقت وہ اللہ کی راہ میں قربانی دینے کے لیے تیار رہے، چاہے جان ہو، چاہے مال ہو، چاہے اولاد ہو، جب بھی اسلام کو ضرورت پڑ جائے قربانی کے لیے تیار رہے۔ یہی ہمیں یہ ہمارا آخری مہینہ اور یہ جو مہینہ شروع ہوگا وہ ہمیں یہی پیغام دے رہا ہے۔ تو یہ محرم شریف کا مہینہ انشاءاللہ آج مغرب کے بعد سے شروع ہو جائے گا، اور ہماری ہجری بدل جائے گا۔ ہمارا نصاب ہجری کے اوپر ہے، انگریزی مہینے کا نصاب عیسوی سن عیسوی سن 2025۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی تھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں، اور ہمارے نزدیک کیا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا، ان کو 2025 سال ہوئے۔ یہ وہاں سے شروع کرتے ہیں انگریزی مہینہ، اور ہمارا حساب کتاب کیا ہے؟ ہجری سے۔ ہجری 1446 کی 1447 ہوگی۔ تو کیا مطلب؟ ہمارے آقا علیہ السلام نے جو ہجرت فرمائی، جب اسلام کی شروعات تھی، ابتدا تھی، تو آپ نے بارہ سنا ہے کہ مکہ کے اندر کفار مکہ مسلمانوں کو بڑی تکلیف دیتے تھے، اور حد سے زیادہ ظلم بڑھ گیا، تو ہمارے آقا علیہ السلام نے صحابہ کو فرما دیا تھا کہ اب آپ ہجرت کر کے اور جگہ پر چلے جاؤ، ایمان کو بچائیں۔ اور پھر ہمارے آقا علیہ السلام بھی ہجرت فرماتے اور مکہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ تشریف لے جاتے ہیں۔ تو وہ جو ہجرت فرمائی تھی ان کو کتنا عرصہ ہوا؟ 1447 ہوگا، اتنے سال۔ تو ہمارا نیا سال کا نصاب ہجری کے اوپر ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اسلام نے نئے سال کے لیے
شب برات ہے، شب قدر ہے، شب عاشورہ ہے اور شب ولادت، یہ تو شب قدر سے بھی افضل ہے۔ تو وہاں سے ہمارے نئے سال کی شروعات نہیں ہوتی ہے، حالانکہ یہ بڑی بڑی باتیں ہیں، لیکن ہمارے نئے سال کی شروعات ہجرت کی رات سے ہوتی ہے، گنتی ہجرت کی رات سے ہوتی ہے۔ تو یہ ہجری کیوں رکھی اسلام نے؟ ہجرت کی رات کیوں پسند کی؟ تو بات یہ ہے میرے بزرگوں، دیکھو آپ اگر جائزہ لو نے پورے ورلڈ کے اندر، پوری دنیا کا جائزہ لو تو پتہ چلے گا کہ انسان ہے نا، انسان چاہے کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی دھرم کا ہو، کسی بھی فرقے والا ہو، ہر انسان کے دل میں 4 چیزوں کی محبت ہوتی ہے۔ کیا نوٹ کرنا؟ وہ 4 چیزیں کون سی ہے؟ پہلی چیز ہے وطن۔ وطن سے ہر انسان کو محبت ہوتی ہے اور ہونی چاہیے، چاہے مسلم ہو، غیر مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، چاہے کسی بھی دھرم کا ہو، کسی بھی فرقے والا ہو، ہر انسان کے دل میں اپنے وطن کی محبت ہوتی ہے۔ اور ہمارے آقا علیہ السلام نے بھی حدیث پاک میں فرمایا ہے کہ جس ملک میں تم رہتے ہو اس ملک کے وفادار بن کے رہو، اس سے محبت کرو، وہ ملک سے کبھی بے وفائی نہیں کرنا، غداری نہیں کرنا۔ ہمارے پیغمبر صاحب نے ہمیں یہ سندیش دیا، وطن سے ہر انسان کو محبت ہو۔ اور دوسری چیز ہے مال، روزی۔ مال سے ہر انسان کو محبت ہوتی ہے، چاہے کسی بھی دھرم کا ہو، مال سے محبت ہوتی ہے، کیونکہ مال ہوگا تو گزارا کر سکے گا وہ اپنا۔ مال کی ضرورت ہے بندے کو، انسان کو۔ دوسرے نمبر میں مال۔ تیسری چیز ہے اولاد۔ ہر انسان کے دل میں اپنی اولاد کی محبت ہوتی ہے، اولاد چاہے جیسے بھی ہو، لیکن ماں باپ کے دل میں اولاد کی محبت ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ آپ جانوروں کو دیکھو نا، وہ تو جانور ہے پھر بھی وہ اپنی اولاد سے محبت کریں گے، اولاد کے لیے جان دے دیں گے۔ اولاد کی محبت ہر انسان کے دل میں ہوتی ہے، یہ تیسری چیز۔ اور چوتھی چیز ہے جان۔ جان سے ہر انسان محبت کرتا ہے، جان کی حفاظت کرتا ہے، جان خطرے میں نہ آ جائے اس کی دھیان رکھتا ہے۔ بیمار پڑ جائے فوراً علاج کرائے گا، جان خطرے میں نہ پڑے۔ کوئی دشمنوں کا خطرہ ہے، وہ سیفٹی میں رہے گا کہ جان خطرے میں نہ آ جائے۔ جان سے ہر انسان کو پیار ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے۔ یہ 4 چیزیں انسان کے دل میں ہے، چاہے کسی بھی دھرم کا ہو، 4 چیزوں سے محبت ہوتی ہے، 4 چیزوں سے یہ محبت کرتا ہوگا۔ لیکن میرے بزرگوں اور بھائیوں یاد رکھو، مسلمان کی وہ شان ہے جو
کامل مسلمان ہیں. ان کی وہ شان ہے کہ ان کے اندر اللہ نے ایک اور چیز دی ہے، یہ مسلمان کے اندر ہی ہوتی ہے. پانچویں چیز صرف مسلمان کے اندر ہوتی ہے. اب وہ پانچویں چیز کے لیے مسلمان اپنا وطن، مال، جان اور سب کچھ قربان کر دیتا ہے. وہ پانچویں چیز صرف مسلمان کے سینے میں ہوتی ہے. آپ کو معلوم ہے وہ پانچویں چیز کون سی؟ وہ پانچویں چیز ہے ایمان. ایمان ہے نا، ایمان کے لیے مسلمان اپنا وطن، اپنا مال، اپنی اولاد، یہاں تک کہ اپنی جان بھی قربان کر دے گا، لیکن ایمان کو آنچ نہیں آنے دے گا. یہ چیز مسلمان کے اندر ہے. پانچویں چیز. تو ہمارے نئے سال کا آغاز ہجری سے اس لیے ہوتا ہے، ہجرت کی رات سے شروعات گنتی اس لیے ہوتی ہے کہ ہمارا سال بدلے نے. اوپر لکھا ہجری 1447، بندہ پڑے گا ہجری یعنی ان کو 1447 سال ہوا. تو مسلمان کے دل میں فوراً وہ ہجرت کا تصور آئے گا، خیال آئے گا کہ صحابہ نے ہجرت کیوں کی، ہمارے آقا نے ہجرت کیوں کی. کوئی مال بچانے کے لیے نہیں، اولاد بچانے کے لیے نہیں، جان بچانے کے لیے نہیں، اور سب کچھ چھوڑ کے اپنا گھر بار مال اولاد جان سب کچھ چھوڑ کے صحابہ کرام نے ہجرت کی. ہمارے آقا نے ہجرت کی کیوں کی تھی؟ ایمان کو بچانے کے لیے. تو بندہ ہجرت کو پڑھے، ہجرت کا لفظ سنے تو ان کے دل کے اندر بھی اپنے ایمان کی قدر ہو، ایمان کی اہمیت معلوم ہو، اور بندہ یہ سوچے کہ مجھے بھی اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، ایمان کو مضبوط رکھنا ہے. کسی بھی طریقے سے کوئی میرا ایمان چھین نہ لے، لالچ دے کے میرے ایمان کو نکال نہ لے، کوئی ظلم و ستم کر کے میرے ایمان کو نکال نہ لے. بندہ یہ سوچ پیدا کرے. اس لیے ہمارے نئے سال کی جو گنتی ہے نا وہ ہجری سے رکھی گئی، عیسوی سے یا وکرم سمن وغیرہ سے نہیں. ہجری ہجرت کی رات سے رکھی گئی تاکہ مسلمان اپنے ایمان کی اہمیت اور ایمان کی قدر کو سمجھے اور ایمان کی حفاظت کرے. ہمارا نیا سال شروع ہوگا انشاءاللہ. اور یہ جو مہینہ ہے، پہلا مہینہ محرم شریف کا، یہ بھی کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے، بڑی اہمیت رکھتا ہے یہ مہینہ. اس میں بڑے بڑے واقعات ہوئے. یہ عاشورے کے دن جو ہمارے پیشوا امام عالی مقام نے جو قربانی دی وہ تو دی ہے، لیکن یاد رکھو اس سے پہلے بھی یہ مہینہ بڑی اہمیت رکھتا تھا، کیونکہ اس میں بڑے بڑے واقعات اسی مہینے میں پیش ہوئے. 10ویں تاریخ کو عاشورے کے دن دیکھو، آپ قرآن کی تفسیر پڑھ کے دیکھو، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ زمین، یہ آسمان، چاند، سورج، ستارے، دریا، پہاڑ، سمندر، عرش، لوح، قلم، کرسی، جنت، جہنم، یہ جو کچھ پیدا کیا اللہ نے، تو محرم شریف کا مہینہ تھا 10ویں تاریخ.
عاشورے کا دن تھا. عاشورے کے دن یہ ساری چیزیں پیدا کی گئی. پہلی مرتبہ مین برسایا اللہ نے، عاشورے کا دن تھا. حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش عاشورے کے دن ہوئی. اللہ نے جنت عطا کی آدم نبی کو عاشورے کے دن. اللہ نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی، عاشورے کا دن تھا. حضرت نوح علیہ السلام کی وہ کشتی جو بھینکر طوفان سے، سیلاب سے، سونامی سے جو پار لگی تھی، 6 مہینے کے بعد جودی پہاڑ کے اوپر اتری، وہ عاشورے کا دن تھا. اور حضرت یوسف علیہ السلام کو حسد کی بنا پر ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا اور جبرائیل امین نے کنویں سے نکالا تھا، عاشورے کا دن تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے عظیم الشان حکومت عطا کی، عاشورے کا دن. یوسف علیہ السلام کے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام یہ اپنے بیٹے یوسف کی جدائی میں روئے تھے، نابینا ہو گئے تھے، تو ان کو بینائی اور روشنی ملی، دن عاشورے کا تھا اور ان کی 10ویں تاریخ. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش محرم کی 10ویں تاریخ یعنی عاشورے کے دن ہوئی. اور نمرود نے جب آپ کو آگ میں ڈالا تھا اور اللہ نے فرما دیا تھا یا نار کونی بردم والسلام علی ابراہیم، اے آگ تو میرے خلیل کے لیے گلے گلزار بن جا، ٹھنڈی ہو جا، تو عاشورے کا دن تھا. اور اللہ تعالیٰ نے فرعون کو دریا میں غرق کیا اور موسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا، کامیابی عطا کی موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو. یہ عاشورے کا دن تھا. اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا، یہ بھی عاشورے کا دن. حضرت ایوب علیہ السلام کی وہ آزمائش ختم ہوئی، بیماری سے آپ کو شفا ملی، عاشورے کا دن تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے عظیم الشان حکومت عطا کی، پوری دنیا کی بادشاہی عطا کی اور نبوت بھی عطا کی، عاشورے کا دن تھا. اور یہی عاشورے کا دن ہے. اسی دن ہمارے نبی کے نواسے امام حسین نے اپنے نانا کے دین کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو پار لگائی، اپنے آپ کو، اپنے پورے پریوار کو اور اپنے ساتھیوں کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا. لیکن وہ دین کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو پار لگا دی. یہ دین عاشورے کا تھا، 10ویں تاریخ عاشورے کا دن تھا. اور اسی عاشورے کے دن قیامت ہوگی. محرم شریف کا مہینہ ہوگا، 10ویں تاریخ ہوگی، عاشورے کا دن ہوگا. لیکن ہجری کون سی ہوگی وہ ہمارے آقا نے پوشیدہ رکھا ہے، یہ اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے. لیکن یہ تو کنفرم ہے کہ جب قیامت ہوگی نا، محرم کی 10ویں تاریخ ہوگی اور جمعے کا دن ہوگا. تو میرے بزرگ اور بھائیوں، یہ محرم شریف کا وہ مبارک مہینہ ہے جس میں بڑے بڑے واقعات پیش ہوئے ہیں. اور ہمارے لیے تو یہ واقعہ کربلا کا یہ بڑا دردناک واقعہ ہے. تو ہمیں چاہیے کہ یہ مہینہ جو آج شام سے شروع ہونے والا سال، نیا سال ہمارا، ہم دل میں
مطلب سوچ پیدا کرے. ہم سوچے کہ ہمارا سال گزر گیا، ہم نے کیا کام کیا اس میں، قبر میں حشر میں کام آئے ایسا کون سا کام کیا. مال کمایا تو کیسے کمایا، اور خرچ کیا تو کیسے خرچ کیا، کوئی اچھی جگہ پر کیا یا کہاں کیا. ذرا کیا غور و فکر کرنی چاہیے، اور پھر آئندہ سال کے لیے ہمیں اہم اٹل محکم ارادہ کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ یہ نیا سال ہے میں گناہوں سے بچتا ہوا گزاروں گا، ایسا کام کروں گا جس سے میرا رب بھی راضی ہو جائے، میرے آقا بھی راضی ہو جائے. میں اللہ کی مخلوق کی خدمت کروں گا، ایسے کام کروں گا جو مجھے قبر میں کام آئے، حشر میں کام آئے، میرے آقا راضی ہو جائے. ایسے کام کر کے میں نیا سال گزاروں گا. دل میں یہ نیت کرنی چاہیے یہ سال شروع ہو اس سے پہلے. اور خاص کر کے یہ ابتدائی محرم شریف کے جو 10 دن ہے، اس میں تو ہو سکے اتنی عبادت کرنی چاہیے. نمازوں کی پابندی باجماعت، نوافل، قضاء عمری، جتنی ہو سکے اتنی قرآن کی تلاوت، ہو سکے تو 10 روزے رکھو، 10 نہیں رکھ سکتے ہو تو کم سے کم 2 رکھو، اور 2 بھی نہیں رکھتے ہو تو ایک عاشورے کا روزہ تو ضرور رکھو. رمضان شریف کے بعد ہمارے آقا علیہ السلام سب سے زیادہ جو پسند کرتے تھے اور اللہ کو جو پسند تھے روزے، رمضان کے فرض روزے کے بعد یہ عاشورے کا روزہ ہے. 10 روزے نہ ہو سکے کم سے کم 2 بھی نہ ہو سکے تو ایک عاشورے کا روزہ رکھنا چاہیے. اور یہ ان دنوں کے اندر جتنا ہو سکے ہمارے آقا علیہ السلام کے اوپر درود و سلام پڑھو، اپنے گناہ کی توبہ کرتے رہو، اور جتنا ہو سکے کربلا والوں کے پیچھے آپ کی سال ثواب کرو. یہ ڈھول تاشے بجانا اور اپنی خواتینوں کو یہ بے پردہ لے کے گھمانا بازاروں میں اور کھانے پینے میں مشہور ہو جانا، یہ کوئی کربلا والوں کی محبت نہیں ہے، یہ سال ثواب نہیں ہے، یہ تو نفسانی خواہش ہے. ایسے خرافات سے بچنا چاہیے. یہ جو منتیں چڑھاتے ہیں، کالے کپڑے بچوں کو پہناتے ہیں، لٹڑیاں کھلاتے تعزیے کے سامنے، ڈھول تاشے کے اوپر چوکارا لیتے ہیں، نیزا، یہ دلہا نچاتے ہیں، یہ کوئی اچھے کام نہیں ہے، یہ ناجائز ہے، حرام ہے. اس کو ہم نے اہل بیت کی محبت نہیں دیا، یہ اہل بیت کی محبت نہیں ہے. آپ دیکھو اگر یہی کرنا ثواب ہوتا تو پہلا حق کس کا تھا؟ امام حسین کے گھرانے والوں کا. آپ امام حسین کے گھرانے والوں کا اتہاس پڑھو. کربلا کے واقعے کے بعد سیدنا زین العابدین تنہا باقی تھے، بیماری کی وجہ سے باقی رہ گئے تھے. سیدنا زین العابدین کی جو اولاد ہے امام باقر، ان کی اولاد امام جعفر صادق، ان کے شہزادے موسیٰ کاظم، یہ جو ان کا سلسلہ ہے اہل بیت کا، آپ دیکھو انہوں نے کبھی بھی یہ واقعہ کربلا کے بعد ڈھول بجایا تھا؟ یہ اس طرح سے ناچے کودے تھے؟ یہ خرافات کیا تھا انہوں نے؟ آپ دیکھو کتابیں پڑھ کے. ارے غوث پاک اور خواجہ غریب نواز ہمارے سر کے تاج ہے، آپ ان کی سیرت پڑھو. انہوں نے کبھی ایسا کیا تھا؟ ہرگز نہیں. آج ہم لوگ اس طرح سے وہ شیعوں کا ماتم دیکھ کے
हमने इसको इस्लाम समझ लिया, अहले बैत की मोहब्बत समझ ली है। तो मेरे बुजुर्ग और भाइयों, ये अहले बैत की मोहब्बत नहीं है, ये मातम करना, ये ढोल बजाना, ये शियाओं का गुनाह। हमारे करबला वाले तो जिंदा है, जो जिंदा हो इसके पीछे छातियां टूटी नहीं जाती है, मातम नहीं किया जाता है। ये तो वो लोग करते जिन्होंने ये जुल्म किया था अहले बैत के ऊपर, वो अपने एक को छुपाने के लिए इस तरह से मातम करते, रोते पीटते हैं, ये बचाव करते हैं अपना। ये हमारा काम नहीं है। जितना हो सके इसाले सवाब करो, करबला वालों के पीछे सभी लगाओ। आप प्यासे हैं, इसको पानी के बगैर इमाम हुसैन के नाम पर आप सभी लगा के शरबत पिलाओ, न्याज पकाओ। ये गुनाह नहीं, ये करो, ये करने के काम है। बाकी ये ढोल ताशे बजाना, नाचना कूदना, बेपर्दा फिरना, ये गुनाह का काम है, इससे हमें बचना चाहिए। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला हमें इन बातों के ऊपर अमल की तौफीक अता फरमाए। और ये नया साल जो हमारा शुरू होने वाला है, ये नया साल मुसलमानों के लिए, आलम इस्लाम के लिए ये अमन वाला हो जाए और अल्लाह ताला मुसलमानों को हर आफतों से बचाए। हमारे